اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ النساء کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی سوائے ان لوگوں کے جو صدقہ دینے یا نیک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا حکم دیتے ہیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو ہم اسے بہت جلد اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ روشن ہو گئی، اور جو اس راہ پر چلے جو مسلمانوں کی راہ سے الگ ہے تو اسے ادھر ہی پھرنے دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ناظرین، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لفظ نجوا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ لفظ نجوت الشیء انجوہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کسی چیز کو خالص اور منفرد کر دینا۔ اسی مناسبت سے دو آدمی جو دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر باتیں یعنی کانا پھوسی کرتے ہیں اس کو نجوا کہتے ہیں۔ یہ مصدر ہے اور سرگوشی کرنے والی جماعت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے جو اکثر خفیہ اجلاس ہوتے رہتے ہیں اور ان میں بڑی رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں، یہ سب تضییع اوقات ہیں۔ باہمی گفتگو تو وہ اچھی ہوتی ہے جس میں ان معاملات پر غور کیا جائے کہ کسی ضرورت مند کی کیسے مدد کی جائے، اصلاحی منصوبوں اور نیکی کے کاموں کو کیسے عملی جامہ پہنایا جائے، لوگوں میں فتنہ و فساد کی جو آگ بھڑک رہی ہے اسے کیسے فروغ کیا جائے۔ معروف کا لفظ ہر نیکی کو شامل ہے۔ دو ناراض آدمیوں میں صلح کرانا اگرچہ معروف کے ضمن میں بھی آ گیا تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو مستقلاً علیحدہ ذکر فرما دیا گیا ہے۔ ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ منافق لوگ جو راتوں کو الگ بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں وہ بسا اوقات بری باتیں ہی سوچتے ہیں جو خیر سے خالی ہوتی ہیں، کیونکہ بھلائی کی اور صاف ستھری سچی بات کو چھپانے کی کوشش نہیں ہوتی۔ البتہ کچھ امور ایسے ہیں جو چھپا کر کرنا بہتر ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو صدقہ دے دو تو چھپا کر دے تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو، یا صدقہ دینے کے متعلق الگ مشورہ کرنا بھی اچھا کام ہے۔
اسی طرح بھلائی کے کاموں اور بالخصوص لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے متعلق اگر خفیہ مشورہ بھی کیا جائے تو یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لیکن افسوس ہے کہ یہ لوگ ان امور میں سے تو کوئی بات کا مشورہ نہیں کرتے، تو کسی بات کا یہ مشورہ نہیں کرتے، وہ ایسے مشورے کرتے ہیں جن سے شر پیدا ہو اور دوسروں کا نقصان ہو۔ اور جو شخص مذکورہ بالا امور کے متعلق محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشورہ کرے تو یہ بڑے نیکی کے کام ہیں۔ ناظرین، مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جس کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں، جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، جیسے کہ سینما بنانے، بے حیائی کے سینٹر بنانے، فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے کرتے ہیں۔ یہ مشورے صرف خیر سے خالی نہیں بلکہ شر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت فرمائے۔ ان کے مقابلہ میں آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو نیکی کے کام کے لیے مشورہ کرتے ہیں، ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے جھگڑے ختم کروانے کے لیے، دوستوں میں ناراضگی ختم کر کے جائز دوستی کروانے کے لیے مشورے کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طرح بطور خاص اس آیت میں جن حضرات کا تذکرہ ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے مشورے کرنے والے۔ ایسے تمام لوگوں کے مشورے خیر اور بھلائی سے بھرپور ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہو، مسلمانوں کا بچہ نمازی بنے، لوگ سنتوں کے پابند ہو جائیں، ان میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو جائے، بے حیائی کا خاتمہ ہو، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، مسلمان باعمل بن جائیں، لوگوں کے گھر امن کا گہوارہ بن جائیں، گھروں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا ذکر ہو۔ الغرض جن کاموں کے لیے مشورے کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ آیت کے چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، ورنہ در حقیقت اس آیت میں نجی معاملات سے لے کر صوبائی، قومی، ملکی اور بین الاقوامی سب معاملات شامل ہیں۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے پس بہت جلد اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ یعنی اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ اس صورت میں ہے جب کہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں، تب تو اجر عظیم ہے، ورنہ اگر ریاکاری کے لیے، اپنی واہ کرانے کے لیے، خود کو بڑا لیڈر ثابت کرنے کے لیے، یا پھر مصلح کہلوانے کے لیے، لوگوں میں عزت و شہرت و دولت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی کے لیے، بڑا عالم و مبلغ یا متحرک کہلوانے کے لیے یہ عمل کیے تو سراسر تباہی اور خسارہ ہے۔ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت کی راہ روشن ہو گئی ہو، اور جو اس راہ پر چلے جو مسلمانوں کی راہ سے الگ ہے تو اسے ادھر ہی پھرنے دیں گے جدھر وہ پھر گیا ہے، اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، اور یہ بہت بڑی پلٹنے کی جگہ ہے۔ ناظرین، لغات القرآن میں المشاقۃ کے معنی ہیں مخالفت، عداوت، باہمی اختلاف وغیرہ۔
علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے یہی معنی بتائے ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا معنی لکھتے ہیں، نجعلہ والیا لما تولا من الضلال ونخلا بینہ وبین مختارہ، یعنی جس کفر و گمراہی کی طرف وہ دانستہ پھر گیا، ہم اس میں حائل نہ ہوں گے اور اسے ادھر ہی پھرنے دیں گے۔ یہی معنی زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ اس بد نصیب کا کیا حال ہوگا رحمت و توفیق الہی نے جس کی دستگیری چھوڑ دی ہو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور اجماع امت کی مخالفت سے انسان توفیق الہی سے محروم ہو جاتا ہے اور شیطان کے ہاتھ میں محض کھلونا بن کر رہ جاتا ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے اسے تگنی کا ناچ نچاتا ہے۔ ناظرین، مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم عطاری مدہ ذلہ اپنی تفسیر صراط الجنان میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے جو حقیقت میں ایک ہیں۔ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے راستہ سے ہٹ کر چلنا جائز نہیں، کیونکہ مسلمانوں کا راستہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، تو اس سے ہٹنا اطاعت رسول سے ہٹنا ہوگا۔ ناظرین، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا اجماع و اتفاق حجت و دلیل ہے اور اس کی مخالفت جائز نہیں۔ نیز اس سے یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کی پیروی کرو جو اس گروہ سے جدا ہو جو جہنم میں جا گرا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ گروہ جس کا راستہ جہنم میں جا کر پورا ہوتا ہے اس راستے سے بچے۔ ولضالین کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کے راستہ سے بچائے اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا انعام کرتا ہے، اور یقیناً انعام ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کے احکامات کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرتے ہیں، ان کے احکامات پر بھی عمل کرتے ہیں، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔